سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ برادران اسلام، سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ایک نظریہ جو مسلمان کا ہونا چاہیے وہ پیش کیا ہے۔ اس سے قبل 3 اتواروں میں آپ حضرات نے منافقین کے جو احوال سورہ توبہ کے اندر میرے رب نے بیان کیے آپ نے سنے ہیں۔ آج جو اللہ رب العزت آیت نمبر 59 کے اندر ایک نظریہ، ایک سوچ مسلمانوں کو دی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں 4 سوچیں اور 4 فکر رب نے عطا فرمائی ہے۔ پہلی فکر اس آیت کریمہ میں ہے انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، جس کا مطلب یہ ہے مومن کی شان یہ ہے، مسلمان کی، اللہ اور اس کا رسول جو انہیں عطا کرے، اللہ اور اس کا رسول جو انہیں دے دے وہ اس پر راضی رہتے۔ یہ پہلی سوچ مسلمان کی، کیونکہ اس سے قبل منافقین کا تذکرہ تھا، ان کی مذمت تھی اور ان کی تردید اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں پیش کی۔ اب ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، اور رب نے اس بات کو واضح کیا انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے عطا کیے جانے پر وہ راضی رہتے ہیں۔ یہ پہلی سوچ ہے۔ اس سوچ کے اندر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ کی عطا پر اور اس کے رسول کی عطا پر، یعنی اللہ اپنے ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور رسول بھی عطا کرتے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے، ظاہر بات ہے اللہ جو عطا کرتا ہے وہ کسی سے لے کر نہیں دیتا بلکہ اپنے خزانے سے دیتا ہے، اور اللہ جب عطا کرتا ہے تو دینے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور رسول مقدس علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، اور یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، اور یہ سوچ ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ لیکن جناب سید عالم علیہ السلام جب ہمیں عطا فرماتے ہیں اور جب ہمیں دیتے ہیں، ظاہر بات ہے رسول کا اپنا خود کچھ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ رسول کے پاس وہ ہے جو خدا کا خزانہ ہے، تو خدا کے خزانے سے میرے آقا علیہ السلام عطا فرماتے، اور رسول جب عطا فرماتا ہے تو ظاہر بات ہے دینے میں اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ عطا کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ کلیئر ہو گیا ایک کانسیپٹ، جو مسلمان کی سوچ ہو اور جو مسلمان کی فکر ہو کہ وہ یہ سوچ رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور جب اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا تو وہ اس پر راضی ہو۔ یہ سوچ، یہ کانسیپٹ اس مقام پر دیا۔ یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اور رسول بھی عطا کرتے، قرآن میں یہ مذکور ہے۔ تو رسول کا جو عطا کرنا ہے وہ ہے تقسیم کرنے کی مانند۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، جناب سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، رب کہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، رب اپنے متعلق کہتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اور پھر فرمایا جو میں عطا کرتا ہوں تم تک کیسے پہنچتا ہے؟
میرا پیارا وہ تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے اور رسول بھی عطا کرتے ہیں, اور دونوں کے اعطا پر, یعنی دونوں کی عطا پر مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ردو, مسلمان راضی رہے. لیکن اس میں ذہن میں رکھے گا کہ حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ کے جو خزانے ہیں ان خزانوں کو تقسیم کنندہ, تقسیم کرنے والے جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہ تو پہلا تصور ہے جو ایک سوچ ہونی چاہیے مسلمان کی, اور قرآن اس سورہ توبہ میں ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری سوچ, کیونکہ اس آیت کریمہ میں 4 فکر, 4 سوچیں اور 4 نظریات پر اللہ نے روشنی ڈالی. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسری سوچ کیا ہے؟ جو ایک بنیادی عقیدہ ہے, اور وہ ہمیں کہتا ہے وقالو. مسلمان کی شان یہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے, اس کی شان یہ ہے, وہ کیا کہے گا؟ حسبنا اللہ, ہم کو اللہ کافی ہے. یہ سوچ, یہ دوسری فکر, یعنی جب بھی بات آئے گی تو کیا کہے گا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کبھی بھی کسی چیز کا بھی کوئی آمنا سامنا ہو اور آپ کو ڈر لگے, آپ ان لفظوں کو پڑھ لیں, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میں نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ تجربہ کیا, دل کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا, خوف جو ہے نا وہ نکل جائے گا. اس لیے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا. مسلمان یہ کہتا ہے وقالو, یہ شان مسلم ہے اور یہ آن مؤمن ہے, حسبنا اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے. یہ تو دوسرا نظریہ ہو گیا. اب آئیں تیسرا نظریہ جو قرآن میں اس مقام پر میرے رب نے وعدے کیا, سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ. اب آگے جسے جو ملے گا اور اس کو جو ملے گا اس میں جو اضافہ ہوگا, ایک تو ملے گا اور ملنے پر اضافہ ہوگا. مومن کیا کہے گا؟ مومن کہے گا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اور ملے گا اور اضافہ ہوگا. اب دیکھیں یہاں بھی قرآن نے اعطا یعنی دینے کی نسبت جہاں اللہ کی طرف کی ہے, وہاں دینے کی نسبت اللہ نے اپنے حبیب کی طرف بھی کی ہے. لیکن میں نے اسے کلیئر کر دیا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ حقیقی دینے والا ہے, اور رسول جو عطا فرماتے وہ اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ تیسرا کانسیپٹ. اب آئے چوتھا نظریہ جو مسلمان کا ہے, سورہ توبہ میں نظریہ پیش کیا. فرمایا مسلمان کی شان کیا ہے؟ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے تصور میں, اس کی سوچ کے اندر, اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ بے شک ہم جو ہے اللہ کی طرف راغب ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. یہ 4 نظریات, 4 سوچیں, یا یہ کہیں کہ یہ 4 عقیدے جو ہے اللہ رب العزت بیان کرتا ہے, اور یہ حامل کون ہوگا؟ ایک مسلم, ایک مسلمان, ایک مومن. پھر اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آئے جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے. زکوٰۃ کے مصارف کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ زکوٰۃ کن لوگوں میں تقسیم کریں گے. اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے واضح لفظوں میں ذکر کیا ہے. جتنا واضح لفظوں میں مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ذکر کیا ہے, اگر آپ الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کی اسٹڈی کر لیں, مکمل قرآن کا مطالعہ کر لیں, اتنے واضح انداز میں اور سارے مصارف کو اس طریقے سے اللہ نے کسی اور جگہ پر بیان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا
اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یعنی دینی پڑے گی، تو اس کا تذکرہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے۔ آیت یاد ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم اتنا تو یاد ہو کہ جناب زکوٰۃ جن لوگوں کو ہم نے ادا کرنی یعنی دینی ہے، ان کے جو مصارف ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ فقط زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں نا، ان سب کے یہ مصارف ہیں۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ آپ زکوٰۃ کن کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور فقط زکوٰۃ نہیں بلکہ جتنے صدقات واجبہ ہیں ان کے مستحقین کون ہیں۔ صدقات واجبہ کیا ہے؟ ایک خود زکوٰۃ ہے، یہ ایسا صدقہ ہے جو واجب ہے، دینا پڑے گا، لازمی ہے۔ اچھا، دوسرا کیا جناب؟ رمضان جاتی ہے، عید الفطر آتی ہے، اب عید الفطر میں صدقہ دیتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں صدقہ فطر۔ اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، عام طور پر ہم پاکستانی صدقہ فطر کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں صدقہ فطر، صدقہ، ہم یہ کہتے ہیں۔ عرب میں کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ صدقہ فطر کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، لفظ یہی استعمال کرتے ہیں، یعنی وہاں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، اور ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ صدقہ فطر استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ جو زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، ہم صدقہ فطر کا ہے، ایک ہی چیز۔ اس کا مطلب عجم کا انداز الگ ہے، عرب کا انداز الگ ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کیا؟ یہ بھی صدقات واجبہ ہے، دینا پڑے گا، صاحب نصاب ہے، لازم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ نے نظر مانی، نظر کے بدلے جو آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کفارے، قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ، زہار کا کفارہ، یہ جتنے بھی کفارے آپ پڑھتے ہیں نا، یہ سارے کفاروں میں جو مال آپ دیتے ہیں یہ سب صدقات واجبہ ہے، یہ ٹوٹلی صدقات واجبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یہ مصارف زکوٰۃ بھی ہیں، صدقہ فطر کے مصارف بھی ہیں، اور نظر کے مصارف بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے کفارے جو ہوتے ہیں ان کے مصارف بھی ہیں۔ اب یہ ٹوٹل مصارف کتنے ہیں؟ قرآن نے اس مقام پر ذکر کے 8 ہے، 8 مصارف۔ اب وہ ہم 8 مصارف قرآن کی روشنی میں سیکھتے ہیں اور قرآن سے سمجھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60، اب اسکرین پر دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات، یہاں صدقات سے مراد صدقہ واجبہ ہے، یعنی زکوٰۃ بھی ہو گئی، صدقہ فطر بھی ہو گیا، نظر کا صدقہ بھی ہو گیا، کفارے کا صدقہ بھی ہو گیا۔ رب کہتا ہے یہ صدقات کے مستحق کون ہیں؟ للفقراء، پہلے رب نے ذکر کیا فقراء، جو فقیر ہے۔ فقیر سے کیا مراد ہے؟ فقیر سے یہی مراد ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں شرعی فقیر، ہمیں محسوس ہوتا ہے یار نہایت غریب ہے، فقیر سے ہی مراد ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ نمبر 2، والمساکین، زکوٰۃ آپ کس کو دیں گے؟ مسکینوں کو دیں گے۔ اچھا، مسکین اگر آپ کراچی میں تلاش کریں، میرا خیال ہے شاید میری سوچ صحیح ہو، اللہ بہتر جانے، میرے خیال سے کراچی میں آپ کو کوئی مسکین ملے گا ہی نہیں۔ کراچی کے اندر میرا جہاں تک خیال ہے، میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے میری سوچ کہاں تک صحیح ہے، ظاہر بات ہے میری اپنی ایک اپروچ ہے، ایک رسائی ہے، اس اپروچ اور رسائی کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں شاید آپ کو کوئی مسکین نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ یا کون ملے گا؟ سب کے پاس ہے، بھلے جھوپڑی کیوں نہ ہو، ہے تو صحیح، کھانا بھی ہے۔ اب مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔
اب ہم یہ تلاش کرتے رہے تو شاید آپ کو کراچی بھی نہ ملے, شاید آپ کو پاکستان میں بھی نہ ملے. ہاں کوئی جیسے آسمانی کوئی آفت آ جاتی ہے تو آفت کے دوران آپ کو لوگ مل جائیں, جیسے سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, اس دوران مل جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ ایسا شخص کہ جو کہے کہ میرے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے, ایسا شخص تو شاید آپ کو مشکل ہی ملے یہاں کراچی. ہاں افریقہ کے جنگلوں میں مل جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, یہاں مشکل ہے. لیکن یاد رکھے گا یہ قرآن مصارف بتا رہا ہے کہ آپ کن کو زکوٰۃ دیں گے. فرمایا پہلا ہے فقیر اور دوسرا کون ہے, مسکین. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کو مسکین نہیں ملتا فقیر کو دیں. اور فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے جو راستے میں مانگتے ہیں گداگر, وہ فقیر مراد نہیں ہے. فقیر سے مراد وہی ہے کہ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ سارے 52 تولہ چاندی یا اس کی اماؤنٹ کا مالک نہیں ہے, وہ فقیر ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے, یہ بھی میرا ایک خیال ہے بھائی, کوئی سے ایکسپٹ کرے نہ کرے, کیونکہ اپنا خیال ہوتا ہے, خیال تو قرآن نہیں ہوتا, سیدھی بات ہے. قرآن کو تو ماننا پڑے گا, اپنا خیال ہے کوئی مانے نہ. یہ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, جن کی تنخواہیں ہوتی ہے 40,000, 30,000, 50,000, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ 40,000, 50,000 یہ کما رہے ہیں, نوکری میں سیلری مل رہی ہے. اچھا اب ان کے گھر میں وہ خود بھی ہے, بیوی بھی ہے, 1-2 بچے بھی ہیں, انہیں بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے, بچوں کو اسکول بھی پڑھانا ہے, 3 وقت کا کھانا بھی کھانا ہے, اس میں کپڑے سلوانے ہیں, اسی میں گیس کا بل دینا ہے, اسی میں پانی کا بل کرنا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر وہ 40 یا 50,000 روپے کماتا ہے, آپ کو کہنا پڑے گا بہت مشکل ہے یہ گزارا. اگر اس کے پاس گولڈ نہیں ہے, پیسہ نہیں, تو اس کا مطلب کیا, وہ شرعی فقیر ہے, وہ مستحق زکوٰۃ ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا, میں بتانا. ورنہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ فقیر وہی ہے جو راستے میں مانگنے والے ہوتے. نہیں, یہ بیچارے 40,000, 30,000, 55,000 یہ جو کمانے والے اور فیملی کے افراد 3-3, 4 ہو, دوسرا کوئی کمانے والا نہ ہو اور گولڈ بھی نہ ہو اور پیسہ بینک بیلنس بھی نہ ہو, تو پھر اس کا مطلب وہ شرعی فقیر ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے. اچھا پھر آگے بڑھیں, رب کیا کہتا ہے, والعاملین علیہا, یہ تیسرا نمبر. پہلا تھا آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے, فقراء کو. دوسرا کس کو آپ دیں گے, مساکین کو. تیسرا رب نے وعدے کیا کس کو زکوٰۃ دی جائے گی, عاملین علیہا. قرآن ذکر کرتا عاملین علیہا کون ہے. پہلے یہ ہوتا تھا یہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, یہ سب وصول ریاست کرتی تھی. جیسے آج کل ہم دے دیتے نا, مدارس میں دے دیتے, کبھی اسپتالوں میں دے دیتے, کبھی کہیں اور جگہ دے دیتے. نہیں, پہلے یہ طریقہ کار نہیں تھا. نبی کے دور میں, صدیق ابوبکر کے دور میں, عمر فاروق کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں, حضرت علی کے دور میں, حضرت امیر معاویہ کے دور میں, امام حسن کے دور میں, یہ جتنے بھی ادوار ہیں نا, ان ادوار کو دیکھیں. یہ جو زکوٰۃ ہوتی تھی اور یہ صدقات ہوتے, یہ عام آدمی خود نہیں بانٹتا تھا, بلکہ جو گورنمنٹ ہوتی, جو ریاست ہے, ان کے لوگ مقرر ہیں. ان کی ڈیوٹیاں یہی ہوتی ہے کہ تم نے اور کام نہیں کرنا, تمہارا کام ہے تم جاؤ اور ان سے زکوٰۃ کی اماؤنٹ وصول کرو. اب وہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ وصول کر کے جو بیت المال, حکومتی خزانہ ہوتا, اس کے اندر ڈال دیتے. اور حکومت کے یہ ذمہ ہوتا کہ جو غریب لوگ ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, جو بیوائیں ہیں, ان کے گھر حکومت چلاتی تھی. اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حکومت ان کے گھر چلاتی تھی, یہ کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملا, بارگاہ رسالت سے ملا. یہ کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملا, بارگاہ ابو بکر سے ملا. یہ کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملا, بارگاہ عمر و عثمان و علی و حسن سے ملا, ان سے ملا. لیکن اب ہمارے یہاں نہیں ہے, اور ہمارے یہاں لوگوں کو اب اعتماد بھی نہیں ہے. لوگ تو کہیں گے اگر گورنمنٹ کو زکوٰۃ دی مطلب زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی, کیونکہ سب جیب میں, سب پیٹ میں, ٹھیک ہے نا, اس سے لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے. یہ سسٹم پھر چینج ہو گیا, ورنہ پہلے یہ سسٹم تھا. لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام, یہ پلاننگ,
یہ ہمیں خلفائے اربعہ کے دربار سے ملی. اور آج آپ چلے جائیں یورپ کے بعض ممالک کے اندر باقاعدہ اس کا فارم بھرا جاتا ہے, رجسٹر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مستحق ہے, گورنمنٹ اس کے گھر کو چلاتی ہے, ہر مہینے منتھلی اماؤنٹ دیتی ہے. اب ہم لوگ تعریفیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو یورپ والے کیسے گھر چلا رہے. بے واقعی مجھے ایک خاتون تھی, کیونکہ کبھی کبھی لوگ مسائل پوچھتے, تو UK سے ایک خاتون نے مجھے فون کیا. اب وہ کہنے لگے اپنے شوہر کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو پھر میں نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے, آپ کیا گھر باہر جا کے کام کرتی ہے؟ بولا نہیں میں تو کام نہیں کرتی, گھر میں بیٹھی. تو میں نے کہا کیسے گھر چل رہا ہے؟ اور وہاں گھر چل رہا ہے, پاکستان میں گھر چلانا مشکل ہے, وہاں کیسے گھر چل رہا ہے؟ جبکہ وہاں تو اخراجات بھی زیادہ ہے, کافی مہنگارات ہے. تو وہ کیا کہنے لگے, کہا ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ باقاعدہ فارم بھرا جاتا ہے, اس فارم میں ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تحقیق ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ مستحق ہے, ہر مہینے جتنے میں ہمارا گھر چلتا ہے نا اتنی اماؤنٹ فکس ہے. فرمایا وہ اماؤنٹ ہمارے گھر پر خود پہنچ جاتی ہے, لینے جانے کی ضرورت ہی نہیں, اور بڑا بڑے سکون سے گھر چل رہا ہے. اب یہ والی جو سوچ ہے نا, یہ سوچ آج کن لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے؟ غیر مسلموں نے. انہوں نے بھی, سب نے نہیں, کچھ لوگوں نے کی ہوئی ہے. لیکن یہ فارمولا یا یہ پلاننگ یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ ملی بارگاہ رسالت سے, یہ صدیق ابوبکر کے دربار سے ملی, عمر فاروق عثمان علی کے دربار سے ملی ہے. اور اس پر عمل ہم نہیں کر رہے, بلکہ عمل کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے وہ لوگ مقرر تھے جن کا کام تھا زکوٰۃ کی وصولی. اچھا, وصول کرنے کے بعد وہ تقسیم بھی کرتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے والعاملین علیہا. اب چونکہ وہ سارا وقت اسی میں لگاتے ہیں, جب سارا وقت اس میں لگاتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی باقاعدہ ریاست کی جانب سے سیلری ہوگی, اور وہ سیلری کون سی ہوگی؟ وہی جو زکوٰۃ کا مال انہوں نے جمع کیا نا اس میں سے دی جاتی ہے. ان کو کہتے ہیں عاملین. اب ظاہر بات ہے وہ سسٹم ہی نہیں ہمارا. آگے ہم بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ 1 2 3 تین ہو گئے مصارف. اب چوتھا مصرف قرآن کہتا ہے والمؤلفۃ قلوبہم. قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور آپ کے اخلاق سے آپ کو امید ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے گا, تو پھر قرآن نے کہا کہ اس غیر مسلم کی آپ ہیلپ کریں, اور وہ ہیلپ آپ زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے کر سکتے ہیں. جب آپ زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے اس کی ہیلپ کریں گے, اس لیے ہیلپ کریں گے تاکہ وہ آپ کے اخلاق, آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیں. لیکن یہ والی جو صورت ہے قرآن میں والمؤلفۃ قلوبہم, یہ جو صورت ہے یہ حضور کے زمانے تک تھا, اب نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اب اگر آپ نے غیر مسلم کو زکوٰۃ دی نا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو یہ والا حکم جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ تک تھا, اب نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے, کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوتی تھی بعد میں نہیں ہوئی. مثال کے طور پر نبی کے دور میں عدالت کہاں لگتی؟ مسجد میں لگتی. نبی کے دور میں اگر کوئی قیدی پکڑا جاتا تو قیدی کو کہاں باندھا جاتا؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھا جاتا. اب اس زمانے میں تھا. یعنی مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں کسی زمانے میں ہوتی تھی بعد میں ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے نبی کے زمانے میں تھا, لیکن اب یہ والا حکم منسوخ یعنی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی الرقاب. اور یہ صورت بھی آج کل نہیں پائی جاتی. وفی الرقاب کا مطلب ہے غلام کو آزاد کرنے کے لیے اماؤنٹ دینا. یعنی کوئی غلام تھا, آپ نے سوچا یار اللہ کی رضا کے لیے میں اسے آزاد کر رہا ہوں. اس سے آقا سے بات کی بھائی کتنی اماؤنٹ لوگے؟ بولے گا اتنی اماؤنٹ. اب وہ دینے والا کون سی اماؤنٹ دے رہا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ دے کر اسے آزاد کروا رہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ اس صورت میں ہوگا جب غلام پائے جائے. آج کل تو غلام ہی نہیں ہے, یہ بھی صورت آج کل نہیں پائی جا رہی. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے سنیے گا. والغارمین. قرآن کہتا ہے وہ شخص جو مقروض ہے اور قرض کے سائے تلے ایسے دب گیا ہے کہ پے نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر شادی بھی قرضہ لے لیا, اب دے ہی نہیں پا رہا.
اچھا بیماری, آپ کو پتا ہے بیماری میں خرچے کتنے ہوتے ہیں؟ نارملی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو 2-3 ہزار روپے نکال, بڑا کیس ہو تو 50,000 روپے, لاکھ روپے جھٹ پٹ خرچ ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارہ بیمار ہوا, اس کے بعد پیسے نہیں تھے, قرضہ لے لیا. اب قرضہ لینے کے بعد اب اتنا کماتا ہے کہ صرف اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. عیاشیوں کی بات نہیں کر رہا, ضرورت بمشکل پورا کر رہا ہے جو ضروری چیز ہے. اب مجھے بتائیں, جب وہ ضروری چیزیں خود پورا کر نہیں پا رہا, بمشکل کر رہا ہے, اسے وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں لیتا, کہتا نہیں میں نہیں لوں گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسا مقروض ہے کوئی شخص, دوسرا شخص جو زکوٰۃ نکال رہا ہے, وہ اس کی جانب سے اس کا قرضہ ادا کرے, اس کو بتا کر کہ میں نے تیری جانب سے تیرا یہ جو قرضہ تھا یہ میں نے ادا کر دیا. اور ادا کس سے کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دل میں رکھے میں نے مال زکوٰۃ سے ادا کیا, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ قرآن میں واضح ہے. والغارمین. اچھا پھر اس کے بعد وفی سبیل اللہ فرمایا, یہ جو جہاد ہوتی, جنگیں ہوتی ہیں, اس میں ساز و سامان نہیں ہے. اب کوئی شخص کیا کرتا ہے, زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے ساز و سامان خرید کر یا خریدنے کے لیے مجاہدین کو دے دیتا ہے پیسے, یا ساز و سامان دے, کہا لو یہ اسلحہ لو. اب اس زمانے میں ظاہر بات ہے گھوڑا تھا, کھچر تھا. اچھا اس زمانے میں کیا ہوگا بھائی, تلواریں ہوں گی, نیزے ہوں گے, اس طریقے. اچھا آج کے دور میں ظاہر بات ہے جدید اسلحہ ہوگا کہ مجاہدین کو دلوا دے, اور جہاں حقیقی جہاد ہے اس کے لیے دلوائے, تو مال زکوٰۃ وہاں بھی لگا سکتا ہے. یہ قرآن کے تو وفی سبیل اللہ. اور اب آخری 8واں مصارف, وابن السبیل. وابن السبیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے وابن السبیل کا, وابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر. ٹھیک ہے, اپنے علاقے میں بڑا رئیس تھا, مالدار تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, سفر کے لیے چلا گیا, سفر کے لیے گیا, پیسے ختم, چوری ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, اب جیب خالی, اور کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں, کوئی ذریعہ نہیں. اب اس صورت میں اگرچہ گھر میں پیسہ پڑا ہوا ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, لیکن خود مسافر ہے, کسی اور شہر گیا ہوا ہے, کسی اور ملک گیا ہوا ہے, اور پھنس گیا. تو اب اس صورت میں ایسے شخص کی ہم ہیلپ کر سکتے. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں, کہتے ہیں یار وہ خود کہتا ہے میرا فلاں شہر میں بہت بڑا مکان ہے, بہت بڑی کوٹھی ہے, گاڑی بھی ہے, لیکن یہاں میں ایسا پھنس گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ جو مسافر ہے, ٹھیک ہے گھر میں ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پیسے منگوا سکے, یہ شرط ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب بیچارہ پریشان ہو گیا, تو آپ مال زکوٰۃ دے کر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. باوجود اس کے کہ اس کے گھر کو دیکھا جائے, اس کی دکان کو دیکھا جائے تو پیسہ ہے, لیکن وہ مسافر ہے اور اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں, تو آپ مال زکوٰۃ سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل کتنے مصارف ہو گئے؟ پھر سے آیت کریمہ کی طرف آئے. فقراء نمبر 1, مساکین نمبر 2, والعاملین علیہا نمبر 3, والمؤلفۃ قلوبہم نمبر 4, وفی الرقاب نمبر 5, والغارمین نمبر 6, وفی سبیل اللہ نمبر 7, وابن السبیل نمبر 8. سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف رب نے وعدے فرمائے, اور اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ فریضۃ من اللہ, یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 61 اور 62 دونوں میں ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہوا یہ, منافقین ظاہر بات اپنے چمچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اپنا اپنا ٹولہ بنا ہوتا ہے نا, گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو منافقین کا ٹولہ بنا ہوا. اب حضور کے زمانے میں منافقین کی تو کثرت ہو گئی تھی مدینے کے اندر. میں نے آپ کو بتایا بھی کہ غزوہ احد میں 1000 افراد نکلے تھے مدینے سے, راستے سے 300 افراد پلٹ آئے. یہ 300 افراد کون تھے؟ منافق تھے. منافق تو بکثرت تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, لیکن صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا صاحب ان کی گردنیں اڑا دیں, تو اللہ کے حبیب فرماتے نہیں, چونکہ یہ ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں, ہمارے آس پاس بیٹھتے ہیں, اگر ان کو قتل کیا جائے گا تو غیر مسلم کیا کہیں گے کہ حضور نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیا. اس لیے آپ ہتھیار اٹھانے کی اجازت
نہیں دیتے تھے, منع کرتے. لیکن منافقین جو ہے نا یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. اب منافقین آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ وہ چیزیں جو آپ کے اندر عیب نہیں ہے, آپ تو ہر عیب سے پاک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, آپ کے اندر عیب نہیں, لیکن اسے ایسا پیش کرتے جیسا عیب ہے. آپ کے اندر الحمدللہ کوئی خامی بھی نہیں ہے الحمدللہ, لیکن باتوں کو اسے بنا ٹھنا کر پیش کرتے جیسے آپ کے اندر معاذ اللہ خامی ہے. اب وہ مذمتیں کرتے, برائیاں کرتے. جب مذمتیں برائیاں کر رہے ہوتے تو اب انہی منافقین میں کچھ کہتے. کیا کہتے؟ کہتے یار یہ تم جو نبی کے خلاف اتنا بولتے ہو, بکواسات کرتے ہو, ہماری بات وہاں پہنچے گی نا صحابہ کو, نبی کی بارگاہ میں, تو پھر ہم کو پکڑ کے ماریں گے. یہ آپس کی بات ہے, ان کی آپس کی, یہ ان کا ٹولہ ہے, یہ آپس میں بات کرنے لگے. تو اب انہی میں سے کہنے والے نے کہا, کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور کان ہے. کان اس کو کہتے ہیں اذن, حضور جو ہے کان ہے. مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ لفظ یہ کہا کہ حضور کان ہے, یہ منافق کہہ رہا ہے. رب نے کہا ہاں میرے نبی کان ہے, وہ آگے آ رہا ہے. لیکن منافقین نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی جو ہے نا ہوا اذن, وہ کان ہے. کان کا مطلب کیا؟ کان کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جب اگر ہماری باتیں پہنچے گی نا تو ہم کیا کریں گے, ہم ہیلے بہانے تلاش کر لیں گے اور ہماری باتوں میں آ جائیں. بس کان ہی ہے نا, یہ سوچ رہے کان ہی ہے نا. اب رب کیا کہتا سنیے گا, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, ان منافقین سے ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دے رہے ہیں. یؤذون النبی, نبی کو تکلیف دے رہے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ منافق بدبخت کیا کہتے ہیں, وَأُذُنٌ, حضور کان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کیا کہتا ہے سنیے گا, کل اے حبیب فرما دے, آپ فرمائیں اذنو, ہاں میں کان ہوں. ظاہر بات ہے کان تو ہے نا سب کے پاس, تو آپ اللہ کہتا ہے کہہ دو آپ کہ ہاں میں کان ہوں, لیکن کس چیز کا؟ خیر لکم, بلائی کا کان ہوں, میں بلائی کا کان ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کو تم کان کہتے ہو, رب نے کہا آپ فرما دے وہ کیسی ہستی ہے, یؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھتی ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مومنوں کے لیے جو ہے نا یہ سمجھے کہ مومنوں کے لیے یقین ہے, مومنوں کے لیے یقین ہے. وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور وہ عظیم ہستی جسے تم کان کہہ رہے ہو یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن کہتا ہے وَرَحْمَةُ. اچھا پھر اس کے بعد رب نے کہا ٹھیک ہے تم نے کان کہا, لیکن تم کس انداز میں کہہ رہے ہو؟ مخالفت میں, اگینسٹ میں کہہ رہے ہو. تو رب کیا کہتا ہے سنیے گا, رب نے کہا والذین یؤذون رسول اللہ, کان کھول کر سن لو, جو اللہ کے رسول کو ایذا دے گا, تکلیف دے گا, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ کے رسول کی شان میں غصہ کیا, اسی لیے تو مومن ایکسپٹ بھی نہیں کرتا, اور میں یہ کہتا رہتا ہوں ٹھیک ہے ہم بہت بد عمل ہے, لیکن الحمدللہ جب بات نبی کی آ جاتی ہے تو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے کہ بد عملی تو ہے, بد اعتقادی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کیا ہوا, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چند لوگوں نے کہا انہیں گرفتار کیا, پورے ہندوستان میں ریلیاں شروع ہو گئی اور ہر کوئی یہ لے کے نکلا ہوا آئی لو محمد, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب نبی کی بات آ جاتی بات ختم, قلم ٹوٹ جاتا ہے. پھر ہم اپنی جان, اپنی آن, اپنی مان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ قربان کر دیتے. سورہ توبہ آیت نمبر 62. اچھا اب یہ منافقین جو ہے نا ان کے بارے میں بتایا جا رہا. منافقین مسلمانوں کے پاس آئیں گے جب مسلمانوں کو پتا چلے گا نا کہ یہ ہمارے نبی کے خلاف بولتے ہیں تو مسلمان جلال میں آتے, یہ کیا کر رہے ہو, ہمارے نبی کے خلاف بولتے ہو, اگینسٹ میں بولتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو یہ منافق کیا کرتے پتہ ہے, قرآن کہتا ہے یَعْلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ,
कुरान कहता है अब ये मुसलमानों के बीच में रह के अल्लाह की कसमें खाते हैं। अल्लाह की कसमें क्यों खाते हैं? लियुर्दुकुम, ताकि मुसलमान हमारे मुखालिफ ना हो। इन्हीं के दरमियान तो रहना है, खरीदो फरोख्त तो इनके दरमियान होगी ना। मदीने में ठीक है हम 200 400 500 800 होंगे, बाकी तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह साहबा है ना, तो खरीदो फरोख्त तो इनसे होगी, लेते देते तो इनसे होगी, इनके दरमियान हमें रहना भी पड़ेगा। ठीक है हमारा टोला बना हुआ है, 24 घंटे हम अपने टोले के साथ तो नहीं होंगे ना। तो अब वो जब देखते हैं कि मुसलमान कह रहे तुम हमारे नबी के खिलाफ बोलते हो, तो ये मुनाफिक बदबक जो कलमा भी पढ़ते थे वो क्या करते हैं, या लिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दुकुम, वो अल्लाह की कसम खाते हैं मुसलमानों के सामने, इसलिए कि मुसलमान राजी हो जाए, यकीन कर ले। हाँ हाँ यार कसम खा रहा है, सच्चाई बोल रहा होगा ना, अभी थोड़ी झूठ बोल रहा हो। लेकिन रब कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, का तुम मुसलमानों को राजी करने के लिए कसमें खाते हो। इस्लाम तो कहता है तुम अल्लाह उसके रसूल को राजी करो ना, अगर तुम मोमिन हो। और अल्लाह उसके रसूल को राजी कैसे किया जाएगा? उसकी इताअत में। अल्लाह उसके रसूल को राजी कैसे किया जाएगा? रसूल की इत्तिबा में। अल्लाह उसके रसूल को राजी कैसे किया जाएगा? कि मिन अन, जो उन्होंने फरमाया, बंदा मोमिन क्या कहे? लब्बैक, मैं हाजिर हूं। तो तुम जो कसमें खाकर मुसलमानों को बावर करवाना चाहते हो कि नहीं हमने कुछ मुखालिफत नहीं की, रब कहता है मुसलमानों को राजी करना ये तो सेकंड मरहला है। फर्स्ट ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो, और अल्लाह उसके रसूल को जो राजी करोगे इसका ताल्लुक जी से है, मन से है। इससे कि अल्लाह मन पढ़ता है, मन देखता है, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है ना। इससे अपने दिल के अंदर जो तुम्हारी बदएतिकादी है और जो तुम्हारे नजरियात गलत है, जो तुम्हारे कल्ब और तुम्हारे हार्ट और तुम्हारे दिल के अंदर है, पहले उसकी इस्लाह करो। उसकी जब इस्लाह होगी तो अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाएगा, फिर तुम्हें मुसलमानों के दरमियान कसमें खाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गई सूरह तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह 4 आयतें कंप्लीट। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही माना में कुरान अदीम और फुरकान हमीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो